بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق کا عنوان ہے مولوی نذیر احمد دہلوی، مصنف ہیں شاہد احمد دہلوی۔ یہ اس سبق کا تیسرا اور آخری لیکچر ہے۔ اس لیکچر میں ہم صفحہ نمبر 79 کے آخری 2 پیراگرافز پر بات کریں گے۔ مولوی نذیر احمد علی گڑھ کا چندہ اگاہنے کے لیے، علی گڑھ کا چندہ بڑھانے کے لیے کارآمد آدمی تھے، مفید آدمی تھے۔ علی گڑھ تحریک کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان تعلیمی حوالے سے مضبوط ہوں، تعلیمی حوالے سے اپنی صلاحیتوں کو بڑھائیں، اور اگر انہوں نے تعلیمی حوالے سے اپنی صلاحیتوں کو بڑھایا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ مسلمان معاشی طور پر پھل پھول سکیں گے، معاشرتی طور پر بھی بہتر ہو سکیں گے۔ تو مولوی نذیر احمد جو تھے وہ سر سید کا ساتھ دیتے تھے اور علی گڑھ کا چندہ بڑھانے کے لیے ایک بہت ہی مفید آدمی تھے۔ اس کام کے لیے سر سید جو تھے وہ مولوی نذیر احمد سے تقریریں کراتے تھے۔ مولوی نذیر احمد کی قوت تقریر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایڈمنڈ برگ جو تھا وہ بھی ان سے مؤثر، ان سے بہتر تقریر نہیں کر سکتا تھا۔ ایڈمنڈ برگ یہ برطانیہ کی مجلس شورا کا ممبر تھا، ایک بے مثال خطیب اور فلسفی تھا اور بہت شاندار تقریر کرتا تھا، لیکن مولوی نذیر احمد کی تقریر جو تھی وہ جو سن لیتا تھا وہ کہتا تھا کہ ان کے آگے ایڈمنڈ برگ جو ہے وہ بھی زیادہ اچھی تقریر نہیں کر سکتا جتنی اچھی تقریر مولوی نذیر احمد کرتے تھے۔ مصنف یہ بتاتے ہیں کہ اب بھی وہ لوگ جنہوں نے مولوی نذیر احمد کی تقریریں سنی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگلے وقتوں میں، یعنی ہمارے شروع کے وقتوں میں، ہم نے دیکھا کہ مولوی نذیر احمد بہت اچھی تقریر کیا کرتے تھے، اور اب ہم جب عمر کے آخری حصے میں ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہادر یار جنگ جو ہیں وہ بہت اچھی تقریر کرتے ہیں، سامعین پر، سننے والوں پر، مجمع پر جادو کر دیتے تھے اور ان سے جو کام چاہتے لے لیتے، جب چاہا انہیں ہنسا دیا، جب چاہا ان کی جیبیں خالی کرا لیں، یہاں تک کہ عورتیں بھی ان کی تقریریں سن کر جذباتی ہو جاتی تھیں اور وہ ایک عظیم مقصد کے لیے اپنے زیور جو تھے وہ بھی اتار دیتی تھیں اور تحریک کے لیے پیش کر دیتی تھیں۔ بہادر یار جنگ، ان کا نام محمد بہادر خان تھا، یہ قائد اعظم کے قریبی ساتھی تھے۔ قرآن و حدیث کے بعد اقبال کے اشعار کا مطالعہ بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ ان پر سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے پابندیاں لگائی گئیں۔ انہوں نے اپنے خطاب کو چھوڑا، اپنے منصب کو چھوڑا، اپنی جاگیر سے محرومی کو قبول کیا، لیکن اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے اور مسلم لیگ کا اور قائد اعظم کا بھرپور ساتھ دیتے رہے۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان بننے سے 2-3 سال پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ بہادر یار جنگ قائد اعظم سے کہا کرتے تھے کہ ہم پاکستان تو بنا لیں گے، لیکن پاکستان کو پاکستان بنا لینا ہمارے لیے زیادہ مشکل ہوگا۔ تو اس پیراگراف میں ہم نے یہ پڑھا کہ مولوی نذیر احمد جو تھے وہ بہت اچھی تقریر کرتے تھے، ایڈمنڈ برگ بھی ان سے اچھی تقریر نہیں کر سکتا تھا، اور پہلے وقتوں میں مولوی نذیر اچھی وہ تقریر کیا کرتے تھے، اور اب جو ہے آخری وقت میں بہادر یار جنگ کو ہم نے دیکھا کہ وہ بہت مؤثر تقریر کرتے ہیں، اور یہ تقریر کرنے والے سامعین پر جادو کر دیتے تھے، انہیں مقصد کا احساس دلاتے تھے، یہاں تک کہ عورتیں بھی مجبور ہو جاتی تھیں اور عظیم مقصد کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتی تھیں، اور اپنے زیور تک جو ہے وہ ایک عظیم مقصد کے لیے پیش کر دیتے تھے۔ آگے چل کر مصنف یہ بتاتے ہیں کہ مولوی نذیر احمد میں عربی کو سمجھنے کی غیر معمولی استطاعت تھی، غیر معمولی صلاحیت تھی۔ بہت سے لوگوں کا ان پر تقاضا تھا
کہ وہ قرآن مجید کا ترجمہ کریں، لیکن مولوی نذیر جو تھے وہ اس کام کو مشکل سمجھتے تھے۔ ان کا یہ خیال تھا جو اس کام کے ماہر ہیں، جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، یہ ان کا حق ہے۔ لیکن انہوں نے تفسیر کا جب ترجمہ کیا، حدیث کی آسان کتاب کا جب ترجمہ کیا، تو انہیں احساس ہوا یہ کام اتنا مشکل نہیں جتنا وہ سمجھتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے قرآن مجید کے ترجمے کا آغاز کر دیا۔ جب انہوں نے قرآن مجید کے ترجمے کا آغاز کیا تو اس پر ایک ایک لفظ پر رد و قضا ہوتی، ایک ایک لفظ پر بحث ہوتی، کیونکہ عربی کے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کے بہت سارے مطلب ایک لفظ کے ہو سکتے ہیں۔ اب ترجمہ کرتے وقت کون سا لفظ مناسب ہے، اس پر رد و قضا ہوتی، اس پر بحث ہوتی، اور جو سب سے مناسب لفظ ہوتا اس کا انتخاب پھر کر لیا جاتا۔ تو مولوی نذیر احمد نے ترجمہ لکھنے میں 2.5 برس لگائے۔ مولوی نذیر احمد نے اس کام کو کرنے میں جلد بازی سے کام نہیں لیا۔ انہوں نے 2.5 برس کی مدت میں قرآن مجید کا ترجمہ لکھا، تسلی کی، اطمینان کیا اور بہترین کام کرنے کی کوشش کی۔ جب کام مکمل ہو گیا تو نابینا جید عالم کو سنایا گیا۔ جید عالم ایک بہت ہی قابل عالم تھے جو دیکھ نہیں سکتے تھے، ان کو بھی ترجمہ سنایا گیا، اور اس کے علاوہ ایک اور عالم کو بھی سنایا گیا۔ مولوی نذیر احمد نے کوشش کی کہ ترجمہ شستہ و رواں ہو، آسان ہو، رواں ہو اور با محاورہ الفاظ کی مناسب ترتیب کے ساتھ انہوں نے ترجمہ کرنے کی کوشش کی۔ اور اس کے بعد جب کاپیوں کی تصحیح کی گئی، پروف یعنی خاکے دیکھے گئے، تو اس وقت بھی ترمیم کی گئی۔ اس میں بھی اگر کوئی مناسب لفظ آتا تو اس مناسب لفظ کو اس وقت بھی شامل کر دیا جاتا۔ تو مولوی نذیر احمد نے یہ نہیں سوچا کہ کام میں نے کر دیا ہے، کام جو ہے اب ایسے ہی ٹھیک ہے۔ اگر انہیں مناسب الفاظ ملتے، مناسب جملے ملتے، تو وہ اس مناسب اور بہترین الفاظ کا انتخاب کرتے اور اپنا کام معیاری سے معیاری کرنے کی کوشش کرتے۔ تو اس طرح سے انہوں نے ترجمۃ القرآن پر کام کیا۔ مولوی نذیر احمد کا یہ کہنا تھا کہ میں نے جو باقی کتابیں تھیں وہ میں نے لوگوں کے لیے لکھی۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ مولوی نذیر احمد نے میرات العروس پہلا ناول لکھا اردو کا، توبۃ النصوح، فسانہ مبتلا، ابن الوقت جیسے انہوں نے ناول لکھے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے باقی ناول تو لوگوں کے لیے لکھے، لیکن ترجمۃ القرآن یہ میں نے اپنے لیے کیا ہے۔ اور وہ ترجمۃ القرآن کو توشہ آخرت سمجھتے تھے، آخرت کا سامان سمجھتے تھے، کہ جب میں اللہ کے حضور پیش ہوں گا تو یہ اعمال جو ہے یہ سب سے بڑھ کر میرے کام آئے گا کہ میں نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو مولوی نذیر احمد نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا اور اس سے انہوں نے لوگوں کو قرآن مجید کو سمجھانے کی کوشش کی۔ مولوی نذیر احمد سبق کا خلاصہ لکھنا ہو تو اس کے اہم نکات یہ ہمارے سامنے ہیں۔ ہم ان کو اسی ترتیب کے ساتھ جو ہے اس خلاصے کو لکھیں گے اور اس سے ہمارا ایک بہترین خلاصہ جو ہے وہ تیار ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ یہ لیکچر ختم ہوا۔